اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، وہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو انگریزوں سے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفتار ہو گئے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اور انہیں مالٹا کی جیل میں رکھا گیا۔ 3.5 سال نظر بند رہے۔ جب ان کو رہائی ملی، واپس آئے، تو اپنی پوری زندگی کا نچوڑ انہوں نے دوستوں کو ایک مجلس میں سنایا کہ مسلمانوں پر زوال کی جو بڑی وجہ ہے، فرمایا ایک تو قرآن سے دوری ہے، دوسرے نمبر پر آپس کے اختلافات ہیں۔ اس لیے حضرت یہی رونا روتے تھے کہ ایک تو قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، درس قرآن کا سلسلہ ہر جگہ شروع کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد کیا جائے۔ دیکھیں، جتنے گروہ بننے تھے، فرقے بننے تھے، جتنی فقہی گروہ بننے تھے، وہ بن گئے۔ اب خدا را بس کریں، اب انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کرتے ہوئے آگے چلیں، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، فتویٰ بازی کرنا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا، اس سے گریز کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کا یہ عالم تھا، وہ ان کے نزدیک ایک لفظ کے اگر 100 معنی ہے اور ایک اسلام والا معنی ہے، 99 کفر والے معنی ہیں۔ یہ پھر توجہ سے سماعت فرمائیں، امام ابو حنیفہ کی تحقیق کے مطابق ایک لفظ کے 100 معنی ہیں، ایک اسلام والا اور 99 کفر والے۔ اگر کسی نے اس لفظ کو استعمال کر لیا تو پھر بھی امام ابو حنیفہ کی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں اس وقت تک اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے جب تک وہ اپنا مطلب اور مفہوم کفر والے معنی سے واضح نہیں کر دیتا کہ میری مراد تو یہ کفر والا معنی ہے۔ اور فتویٰ دینے کے اندر احتیاط اس بات کی جاتی ہے کہ آدمی کو کفر سے بچایا جائے۔ یہ اصول ہے کہ اگر کسی نے ایسا جملہ بھی بول دیا ہو نا جو بظاہر کفریہ کلمہ ہے، کفر والا معنی ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے، پھر بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ ہمارے ہاں یہ عالم ہوتا ہے، ادھر 94 میں درس قرآن ہوتا تھا نا، کوئی بات اگر کوئی آ جاتی، کوئی ایسی ویسی، بس ایک دوسرے پر فتویٰ بازی شروع ہو جاتی تھی۔ وہ عالم نہیں لگا رہا ہوتا، مدرس جو درس دے رہا ہوتا ہے وہ نہیں لگا رہا ہوتا، جو آپس میں ہم سننے والے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ مطلب تمہارے خلاف ہو گیا۔ نہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ حضرت مولانا محمود الحسن والی بات کو سامنے رکھنا ہے، قرآن سے دوری مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ۔ دوسرے نمبر پر آپس کے اختلافات ہیں، یہ اختلافات ختم کریں، آپس میں متحد ہوں، اتفاق پیدا کریں، اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی بات کو سننا پسند کریں، اور جو فتویٰ بازی ہے اس سے مکمل گریز کریں، اجتناب کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ من صامت نجا، حدیث میں آتا ہے نا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اور جو فتویٰ دینے والے مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ بڑی احتیاط سے جا کے فتویٰ دیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں تو عموماً یہ ہو جاتا ہے ہر بندہ مفتی بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر یہ اصول سامنے رکھا جائے گا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیات سے کی جائے گی۔ پہلے نمبر پر یہ اصول کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک جگہ اس کا اجمال ہے، مجمل ہے، وہ واضح نہیں ہے، دوسری جگہ اس کی قرآن مجید میں وضاحت ہے۔ سب سے پہلے اس اصول کو اپنایا جائے گا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیات سے کی جائے گی، اور اگر قرآن مجید کی دوسری آیات سے اس کی تفسیر نہیں مل رہی، پھر دوسرا اصول یہ اپنایا جائے گا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے اس قرآنی آیت کی تفسیر کی جائے گی، کیونکہ حضور علیہ السلام پر قرآن اترا اور حضور نے صحابہ کو سمجھایا، تو سب سے زیادہ سمجھنے والے، سمجھانے والے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، لہذا انہی کے اقوال، انہی کی احادیث، انہی کے فرامین، انہی کو لیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جا کے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے بھی واضح نہیں ہو رہی یا سمجھ نہیں آ رہی،
تو پھر صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین کو لیا جائے گا، اور بالخصوص صحابہ کرام میں سے جو سب سے پہلے نمبر پر مفسر قرآن ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال اور فرامین کو لیا جائے گا۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر دو فضیلتیں حاصل ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں مفہوم سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے سے زیادہ کوئی قرآن مجید کو جاننے والا ہے اور میری اونٹنی مجھے وہاں تک لے جا سکتی ہو تو میں ضرور وہاں پر پہنچ کر بھی اس سے علم حاصل کروں گا۔ تو یہ پہلے نمبر پر مفسر قرآن ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کے متعلق مشہور ہے افقہ الامت، امت کے سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کو لیا جائے گا، اور پھر ان میں سے بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور پھر یہ بڑی عجیب نسبت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری جو فقہ امام ابو حنیفہ کی ہے وہ انہی سے ہے، گویا جا کے عبداللہ ابن مسعود سے، پھر عبداللہ ابن مسعود سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک جڑتی۔ اچھا، درمیان سے میں ایک یہ اعتراض نکال دوں، یہ بات ہم لوگوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ لوگ فقہ کو فالو کرتے ہیں، قرآن کو فالو نہیں کرتے، حدیث کو فالو نہیں کرتے، آپ لوگ فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر پہلے نمبر پر ہمارا اصول یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی دوسری آیت سے کی جائے گی۔ اب ہم نے فقہ کو فالو کیا، اگر یہی نہیں یہ آیت اس کی تفسیر قرآن مجید سے نہیں مل رہی تو پھر ہم دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کے فرمان کو دیکھیں گے، تیسرے نمبر پر جا کے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین کو دیکھیں گے، اجماع کو دیکھیں گے، قیاس کو دیکھیں گے، اور پھر یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، معذرت سے یہ فقہ ہے کیا؟ پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فقہ کا ایک معنی سن لیں، فقہ کا معنی ہے سمجھ۔ ہم امام ابو حنیفہ کی کسی بھی بات کو فالو نہیں کرتے، اگر یہ مطلب سمجھ آ جائے نا پھر سارے اعتراض دور۔ ایک ہے میرا سمجھنا قرآن کا، ایک ہے قاری صاحب کا سمجھنا، ایک ہے بھائی طارق صاحب کا سمجھنا، ایک ہے مولانا عرفان صاحب کا سمجھنا، بھائی ہمارے حافظ حاجی صدیق صاحب کا سمجھنا۔ ایک یہ کہ قرآن مجید سمجھا ہے امام ابو حنیفہ نے، حدیث مبارکہ کو سمجھا ہے امام ابو حنیفہ نے، ہم ان کی بات کو فالو نہیں کر رہے، جو انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے ہم اس سمجھ کو لے لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں فقہ۔ در حقیقت ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ قرآن کی۔ در حقیقت ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ حدیث کی۔ ہم لوگ فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یقین مانیں ہم لوگوں نے ان پر اعتماد کیے بغیر اگر اپنی منمانی شروع کر دی، میں نے اپنی طرف سے قرآن سمجھا، انہوں نے اپنی طرف سے، انہوں نے اپنی طرف سے، تو اس میں تضاد ہو جائے گا، فسادات ہوں گے، منمانی تشریح ہوگی، جو مرضی جس کا جی چاہے گا ویسے تفسیر کرے گا، تو اس سے تو نقصانات زیادہ ہیں فوائد کی بجائے۔ تو لہٰذا انہی پر اعتماد کریں گے۔ دیکھیں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں تو تقریباً 200-300 سالوں کے بعد ایک بندہ کہے مولوی رضوان صاحب کی بات کو میں زیادہ سمجھتا ہوں، اور جو آپ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو سنا، آپ نے آگے پہنچایا، وہ اس بات کو نہیں لیتے، وہ کہتے نہیں میں زیادہ سمجھتا ہوں۔ تو کیا کہیں گے؟ بھئی اپنی عقل کا علاج کرو۔ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے حضرت کی بات کو سمجھا تھا، وہی زیادہ سمجھتے یا تم لوگ زیادہ سمجھتے ہو؟ بالکل آج اسی طرح یہ ایک شوشہ اڑایا جاتا ہے، ہر بندہ یہ دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے جی میں حدیث کو زیادہ سمجھتا ہوں، میں قرآن کو زیادہ سمجھتا ہوں۔ ایسی بات نہیں، سب سے زیادہ سمجھنے والے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ہم لوگ انہی کے اقوال کو لیں گے، اپنی منمانی تشریح نہیں کریں گے۔ باقی رہی یہ اعتراض
کہ جی فقہ کو فالو کرتے ہیں، کوئی فقہ کو فالو نہیں کرتے. ہاں ہم اس سمجھ کو ضرور فالو کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ نے قرآن کو سمجھا، جو حدیث کو سمجھا، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کے زمانے کی گارنٹی دی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے ساتھ متصل، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے جو اس زمانے کے ساتھ متصل. تو ان کی خیریت کی گارنٹی میرے نبی علیہ السلام نے دی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے. وہ خیر کا زمانہ ہے. انہوں نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا ہے اس سے بہتر آج ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں نے اسے سمجھا ہے. تو لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے لیں گے. اور میرے نبی علیہ السلام نے چند حضرات کے نام بھی لیے تھے کہ قرآن مجید اگر لینا ہو تو ان حضرات سے لو. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. میرے نبی نے فرمایا تم نے قرآن لینا ہو تو ان سے لو، عبداللہ ابن مسعود. اور ایک حدیث میں واقعہ بھی آتا ہے، ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میں حضور کو کھجوریں پیش کروں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھی کھجوریں گھر میں نہیں تھی، ساتھ میں کھجور کا درخت تھا، خود اوپر چڑھے. کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا ایک صحابی کی ہنسی نکل گئی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیوں ہنسا؟ انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو پنڈلیاں ہیں بڑی نحیف ہیں، کمزور ہیں، ان کی پنڈلیوں کی باریکی دیکھ کے میں ہنسا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں عبداللہ ابن مسعود کی شان کا بھی پتہ ہے؟ کہ حضور فرما دیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگوں کو ایک طرف ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی یہ خفیف پنڈلی، یہ پتلی پنڈلی، یہ ہلکی سی پنڈلی رکھ دی جائے، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی وزنی ہو جائے گی. تو ہم لوگوں نے تفسیر جو امام ابو حنیفہ کے فقہ کے مطابق چلنے والے ہیں، جس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، یہ دراصل امام ابو حنیفہ نے حضرت ابراہیم نخعی سے سمجھا، حضرت ابراہیم نخعی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھا. یہ سلسلہ ہمارا یوں چلے گا. تو اس طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے گی. قرآن مجید کے متعلق جو موٹی موٹی معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ قرآن مجید سب سے پہلے لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اور پھر ایک رات میں لیلۃ القدر والی رات میں آسمان دنیا پر بیت العزت اس کا نام ہے، بیت العظمت بھی اس کا نام ہے، ایک ہی رات میں یک بارگی قرآن مجید اتار دیا گیا. اور پھر میرے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر تدریجاً بتدریجاً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا. اس میں پہلے جو 13 سالہ ہیں مکی دور ہیں، اس میں جو صورتیں اتری ہجرت مدینہ سے پہلے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. مکمل جو کل صورتیں ہیں وہ 114 ہیں، ان میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں. 28 صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں. قرآن مجید کے جو رکوع ہیں وہ 540 ہیں اور 6236 اس کی آیات ہیں. قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی آئی تھی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور جو آخری وحی ہے اس کے متعلق اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت اتری تھی، بعض کہتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آیت اتری تھی. بہرکیف قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 6236 آیات ہیں. قرآن مجید کی 7 منازل ہیں. منازل اس اعتبار سے میرے نبی علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ آپ ایک منزل دن میں پڑھا کرتے تھے، اور یوں ایک ہفتے کے اندر میرے نبی علیہ السلام کا پوری زندگی کا معمول رہا کہ ختم کرنا. ایک ہفتے کے اندر روزانہ قرآن مجید کی ایک منزل پڑھتے تھے. ہم لوگ بھی قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں. قرآن مجید کو الحمد سے لے کر والناس تک ختم ضرور کیا کریں. جس طرح کل بھی گزارش کی تھی کہ سال میں ایک دفعہ مکمل کرنا، یہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.